آقا ہیں اور انہیں یہ اختیار ہے کہ وہ ہمارے لیے، ہمارا ایمان ان سے جڑا ہوا ہے، پیغمبر کے ساتھ ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے، تو اس معنوں میں مولا ہے نا۔ تو اسی طرح سے علی کے لیے رسول نے فرمایا تو وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح ہماری جان ہے، ہمارے ایمان ہے، ہمارے لیے مولا ہے، ہمارے لیے آقا ہے۔ تو اسی لیے چونکہ رسول نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی ہے، دوست کے لیے اور بہت سارے الفاظ آتے ہیں۔ من کنت صدیقہ فہذا علی صدیقہ، جس کا میں صدیق ہوں علی اس کا صدیق ہے۔ من کنت رفیقہ فہذا علی رفیقہ، من کنت دوست کے لیے حبیب ہوں، یہ بھی ایک طرح دوست کے معنی میں آتا ہے، جس کا میں محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہو گیا۔ یہاں پر ان سارے الفاظ کو چھوڑ کر دوست کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں۔ صرف ولی اور مولا کو ہی کیوں چنا؟ اس لیے کہ عرب کے اندر مولا اسی کو کہتے تھے کہ جو یعنی ایک ایسا لفظ تھا، جیسے ہمارے ہاں سردار، جیسے ہمارے ہاں ہے کہ لفظ کسی کی وجاہت کے لیے، کسی کی بڑائی کے لیے، مرتبے کے لیے آپ ایک خاص لفظ استعمال کریں، اس کا مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ اچھا، جہاں پہ جو دوست کے معنی میں آتا ہے نا، دوست کے معنی میں بھی ہے، لیکن وہ تب ہوتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوست کے لیے، ٹھیک ہے۔ علی کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، جس طرح ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، بدر، احد، خندق، اور اس سے پہلے بھی مکہ کی زندگی میں، ہجرت کی رات میں، یہ ساری خدمات جو ہیں، یہ صرف اس کا انعام صرف دوستی بنتا ہے کہ علی کو دوست بنا کے رکھو؟ بھائی وہ تو ویسے ہی دوست ہیں ہمارے نا، وہ تو ویسے صحابہ میں سے کون تھا کہ جو علی کو دوست نہیں مانتا تھا؟ ان کے سامنے یہ بات کہنا کہ بھائی تم علی کو دوست بنا کے رکھو، تو وہ پہلے سے کہیں گے یا رسول اللہ تو علی ہمارے دوست ہی ہیں۔ بے شک علی سے ہمیں کب بغض رہا ہے کہ ہم اس کو دوست بنا کے رکھیں؟ دوست تو آلریڈی ہمارے ہیں، صحابہ یہی کہیں گے نا۔ تو ان کو ایک اور معنی بتایا کہ دیکھو دوست والا نہیں، اس سے الگ ایک معنی کہ جو ابھی تک ہے نہیں وہ بنا کے رکھو، وہ تمہارے لیے، اور وہ مولا کا معنی، وہ ایک انعامی درجے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے حضور۔ اس میں اجازت ہے کہ میں بھی کچھ ایڈ کر سکوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آیا دیکھیے جس ہستی کا کلام ہونا، اس ہستی کا حق ہے کہ وہ اپنے کلام کی نا وضاحت کرے، اور جو معنی مفہوم ان کا ہے وہ ان کی ذات سے مل سکتا ہے۔ جب کلام رسالت کا ہے تو لغت کیوں فیصلہ کرے گی؟ اہل سنت اور تشیع، آپ تائید فرمائیے گا اگر ممکن ہو، کہ کیا دونوں جگہ روایات میں یہ اس جملے سے پہلے پیغمبر نے ایک اوتھ نہیں لیا کہ الستم تعلمون الستم تشہدون انی اولی بالمؤمنین من انفسکم؟ آپ نے پہلے یہ ہر روایت میں موجود ہے، تمام اہل سنت تشیعوں کے پاس یہی روایت ہے کہ یہ جو من کنت مولا، یہ پیغمبر کی جانب سے جواب ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک سوال قائم کیا، آپ نے پوچھا ہے کہ بتاؤ، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمن، نبی کو اولیت حاصل ہے، تو آپ نے وہ اوتھ کے طور پہ پوچھا ان سے، کیا تم گواہی دیتے ہو، کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ میں تمہارے نفوس پہ اولا ہوں؟ انہوں نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں حضور، ایسے ہی ہے، آپ ہمارے نفوس پر اولا۔ یہ قالو بلا کہنے پر رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی، یعنی جس کے نفس پہ میں اولا ہوں اس کے نفس پہ علی بھی اولا۔ تو خود پیغمبر کے کلام کو اتنی وضاحت حاصل ہے کہ ہمیں لغت کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس سے پہلے پیغمبر نے ایک اوتھ لیا، اور جو قرآن کہہ رہا ہے کہ النبی اولی بالمؤمن، کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی تمہارے نفوس کا دوست ہے؟ نبی کو کس معنی میں؟ وہاں پوری امت کو اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی نفوس پہ حاکم ہے۔ تو آپ وہ اوتھ لینے کے بعد جب فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کا تعلق اس اوتھ کے ساتھ ہے، قرآن والے اولا کے ساتھ ہے، لغت والے مولا کے ساتھ نہیں ہے اس کا معنی۔ جی، میرا نام سید محمد عباس حیدر زیدی ہے، لاہور سے میرا تعلق ہے۔ دو مختصر سے کویسچن ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو خلافت کی تقسیم کا ورڈ تو نہیں، کہ خلافت کی جو ترتیب ہے اور ان کی سلیکشن ہے، وہ تینوں میں اختلاف ہے، کہ مطلب پہلے کو ایک چن لیا گیا عوام کی طرف سے، دوسرے کو نومینیٹ کیا گیا،